کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کا پلان ہے؟ تو الحدمت فاؤنڈیشن کو کون نہیں جانتا. ان کے اندر اب 30,000 سے زیادہ یتیم بچے ہیں کہ جن کو فری آف کاسٹ الحدمت فاؤنڈیشن اکوموڈیشن اور ایجوکیشن دے رہی اتنی ہے. ساری اچیومنٹ ہونے کے باوجود بھی جماعت اسلامی کو ابھی تک اوپر کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ پارٹی اور پی ٹی آئی ریلیجیس بیسڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کے ریپرزینٹیٹرز ہیں. السلام علیکم، میں ہوں ضمیر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضمیر الدین. میرے ساتھ موجود ہیں راجہ سعد صاحب، جو کہ پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. جماعت اسلامی یوتھ ونگ بارکو کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بارکو کے اندر مختلف قسم کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الیکشن کی گیما گیمی ہے. آج ہم ان سے کریں گے کچھ سوالات اور آپ جانیں گے ان کے دلچسپ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کہ الیکشن بظاہر پوسٹ پون ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے طے کردہ ڈیٹ کی اکارڈنگلی ہی چل رہی ہیں. مطلب ڈاکومنٹ سبمیشن اس کے اکارڈنگلی ہوئی، پھر اس کے بعد اسکروٹنی کا پروسیس اس کے اکارڈنگلی ہوا، پھر نشان یہ جو سمبلز الاٹمنٹ تھی یہ بھی اس کے اکارڈنگلی ہوئی. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے وہ ہمیں یہی لگ رہی ہے کہ الیکشن آن ٹائم ہو جائیں گے. پاکستان کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف، جس سے اس کا نشان بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے اچھا کیا یا برا کیا؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دینا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے پاس جائیں اپنا مینیفیسٹو لے کے، اور پھر یہ عوام تک ہی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتی ہے. میرے خیال میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہرگز اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے خاص ماحول بنایا جائے اور اس کو بالکل سائڈ لائن کر لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی سیاست کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابری کی بنیاد پر لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے کہ جہاں وہ کام اپنا کر سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ وقت میں ایک شخص کو اوپر لانے کے لیے الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ اور آپ کی جماعت کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے 70 سالوں سے، ایسا ہی ہوا ہے کہ کچھ لوگ جب موسٹ فیوریٹ کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے حق میں پوری حکومتی مشینری استعمال کی جاتی ہے اور ان کی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ایسے واقعات ہوئے، اور جو فرد بھی آتا ہے وہ انہی کی مرضی سے آتا ہے اور سلیکٹ ہوتا ہے، اور جس فرد سے ان کی نہیں بنتی یا ایک خاص ٹائم کے بعد اس پہ ان کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل ایسے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے مکھن سے بال کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور عوامی اکثریت سے جو پولیٹیکل پارٹی عوامی اکثریت کے ساتھ سامنے آئے اسی کو مینڈیٹ ملنا چاہیے، نہ کہ کسی خاص جماعت کے حق میں ماحول بنانا چاہیے اور اس کو ہم عوام پر مسلط کرنا چاہیے. الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے. اس بار کیا کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کا پلان ہے؟ جماعت اسلامی کا مرکزی سطح پر جماعت اسلامی کے اندر آپ کو پتہ ہے شورائی نظام ہے، اور جماعت اسلامی کی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی 2033 تک کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی الائنس نہیں بنائے گی، یعنی کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا. جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے نشان ترازو اور اپنے جھنڈے کے ساتھ میدان میں اترے گی. ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا بلدیاتی الیکشن ہوئے پورے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ میدان میں اتری کنٹونمنٹ کے الیکشن میں، کہ جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے ایک بڑا کم بیک کیا. تو جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا یہ فیصلہ ہے کہ جماعت اسلامی 2033 تک کوئی اتحاد نہیں کرنے جا رہی. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے کام سے پہچانی جاتی ہے. جماعت اسلامی کی کیا اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کی اگر اچیومنٹس کی بات کریں تو الحدمت فاؤنڈیشن کو کون نہیں جانتا. پہلے تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو جہاں جہاں موقع ملا جماعت اسلامی نے اپنے وسائل اختیارات سے بڑھ کر ڈیلیور کیا، چاہے وہ اسلام آباد کے اندر میاں اسلم صاحب کی صورت میں 2002 کا الیکشن ہو، یا کراچی کے اندر 2-3 دفعہ جماعت اسلامی کے میئر رہے، یا کے پی کے اندر جہاں جہاں پورے پاکستان کے اندر 155 پلس لوگ مختلف ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے.
اور جہاں جہاں جماعت اسلامی کو موقع ملا جماعت اسلامی نے اپنی وسائل سے اور اختیارات سے بڑھ کر کام کیا. الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کریں تو جماعت اسلامی کا ہے فلاحی ادارہ ہے کہ جو پورے پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پہ خدمت کا کام کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 30,000 سے زیادہ یتیم بچے ہیں کہ جن کو فری آف کاسٹ الخدمت فاؤنڈیشن اکوموڈیشن اور ایجوکیشن دے رہی ہے. اس کے بعد ملک کے اندر زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی بھی اس طرح کی آفت آ جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن صف اول میں نظر آتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی تو خدمت کا ہی دوسرا نام ہے. اتنی زیادہ اچیومنٹ ہونے کے باوجود، اتنی ساری اچیومنٹ ہونے کے باوجود بھی جماعت اسلامی کو ابھی تک اوپر کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ جو ایشوز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی ایک فرد کو مسلط کر دیا جاتا ہے جب آپ ان کی فیوریٹ لسٹ میں ہوتے ہیں، اور جو پارٹی فیوریٹ لسٹ میں نہیں ہوتی اس کو کوسوں دور رکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سو کال جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی پشت پناہی کرنی چھوڑ دی، تو ان گلی محلوں کے اندر جماعت اسلامی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. جماعت اسلامی کو پاکستانی پاپولیشن کے لیے آپ کیسے منفرد سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے پاکستان کے اندر کچھ جماعتیں جو ہیں، ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جو پوری کی پوری جماعت ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری اقسام کی جماعتیں ہیں وہ خاندانی جماعتیں ہیں، مطلب ایک خاندان تک محدود ہیں. پہلے ان کے ابو اور پھر بیٹی یا بیٹا اور پھر آنورڈ اس طرح ایک سلسلہ آگے چل رہا ہے. جماعت اسلامی کے اندر انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم ہے پارٹی کے اندر کہ جس میں موروثیت بالکل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک تو ایسے منفرد ہے. دوسری یہ کہ پاکستان کے اندر جو دو طرح کی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، پاکستان کے اندر دو طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو سیکولر کیٹیگری میں آتی ہیں اور دوسری ریلیجیس کیٹیگری میں آتی ہیں. جو سیکولر کیٹیگری میں آتی ہیں وہ آپ کی تین بڑی جماعتیں ہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ریلیجیس بیسڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کے ریپریزنٹیٹرز ہیں. مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں جے یو آئی ہے تو وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کی ریپریزنٹیٹر ہے یا دیوبند کو سپورٹ کرتی ہے اسکول آف تھاٹ کو. پھر اس طرح آپ کی ٹی ایل پی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے یا سپورٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے بھی منفرد ہے. ایک تو جماعت اسلامی موروثی جماعت بالکل نہیں ہے، اس کے اندر انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے کہ جہاں امیر 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اور کوئی بلڈ ریلیشن میں سے سامنے نہیں آتا، بلکہ پورے پاکستان کے اندر میجورٹی رائے جو اس کے اراکین ہوتے ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں، وہ جس فرد کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ 5 سال کے لیے اس جماعت کا امیر منتخب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کسی فرد کی جماعت نہیں ہے، جماعت اسلامی عام عوام کی جماعت ہے، اور عام عوام میں سے ہی لوگ اس کے امیر جماعت کے منصب تک پہنچ سکتے ہیں.